آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں, اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں. 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں. جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں. اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ, تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا. 6 دن میں الیکشن کا اعلان کیا جائے. عمران خان کی حکومت کو ڈیڈ لائن. اسمبلیاں تحلیل کر کے جون میں عام انتخابات کی تاریخ دی جائے. اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو عوام کو لے کر دوبارہ اسلام آباد آؤں گا. یہ ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. لانگ مارچ کو فیل کرنے کی ہر قسم کی کوشش ناکام ہو گئی. قوم آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. عمران خان کا اسلام آباد کے جناح ایونیو میں کارکنان سے خطاب. جو کنفرم نیوز آپ کو دے رہے ہیں, تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے. لانگ مارچ نہیں ہوگا, دھرنا نہیں ہوگا, صرف ایک جلسہ ہوگا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف جلسہ کریں گے اور جلسہ کرنے کے بعد وہاں چلے جائیں گے. دنیا نیوز کی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار. عمران خان اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے, احتجاج کے بعد واپس چلے جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی نے احتجاج ختم کر کے دنیا نیوز کی خبر پر مہر ثبت کر دی. لیگی نائب صدر مریم نواز اور ایاز صادق مذاکرات کی پہلے ہی تصدیق کر چکے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ چیزیں ان کانفیڈنس رکھی جائیں گی. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان چیزوں کو پبلک نہیں کیا جائے گا, مگر انفارچونیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب نے وہی کیا. بہرحال ہمیں 3 دن پہلے ایک ان کے آنریبل ممبر نے مجھے کانٹیکٹ کیا, تو صبح 10 بجے میٹنگ ہے, تو ہم 10 بجے میٹنگ میں وہاں چلے گئے. اسد کیسر صاحب نے, پرویز خٹک صاحب نے, انہوں نے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. تو ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں. بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں الیکشن کی, لیکن اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بچا دیں. حکومت اور اتحادی جب چاہیں گے تب انتخابات ہوں گے. کل سے الٹیمیٹم دینے والا آج بنی گالا جا کر سو گیا. عمران خان کے ساتھ صرف چند افراد نظر آئے. قوم نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل. عوام نے فساد فتنہ جتھے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. میٹرو بس اسٹیشن جلائے گئے, درختوں کو آگ لگائی گئی. پی ٹی آئی کے کارکن ساری رات جلاؤ گھیراؤ کرتے رہے. عمران نیازی نے عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑائیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ. دھرنوں کا دھڑن تختہ کریں گے. مخالفین احتجاج کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لوگوں میں زہر نہ بھریں, قوم کو تقسیم نہ کریں. اب وقت آ گیا ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے, انتشار کی سیاست کا خاتمہ کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف. فتنہ فساد مارچ ٹھوس, سیاست کا ناڑی پھر کلین بولڈ ہو گیا. خالی سڑکیں 20 لاکھ افراد کو تلاش کرتی رہیں. انتشار کی سیاست مسترد کرنے پر عوام کا شکریہ. حمزہ شہباز کا رد عمل. عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر. سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا. سابق وزیر اعظم نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں, کارروائی کی جائے. وفاقی حکومت کی استدعا. اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکن ریڈ زون میں داخل. احتجاج ختم کرنے کے اعلان کے بعد ڈی چوک سے کارکن منتشر ہونا شروع. کراچی میں نمائش چرنگی پر دھرنے کے شرکا بھی گھروں کو واپس چلے گئے. اسلام آباد میں ڈی چوک میدان جنگ. پی ٹی آئی کی کارکنوں نے بختر بند گاڑی کو آگ لگا دی. دنیا نیوز کی ڈی ایس این جی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے. مظاہرین کے پتھراؤ سے پولیس کے 18 رینجرز کے نوجوان زخمی. ہنگامہ آرائی کے بعد ریڈ زون میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کی تعیناتی.
عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا جمہوریت کی فتح ہے، امریکی سازش کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اس سے پہلے وزرائے اعظم کو غیر جمہوری غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ بلوچستان اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج، وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ بحث کے بعد اسپیکر ووٹنگ کے لیے تاریخ کا اعلان کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے شیڈول۔ صدر مملکت عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت اجلاس بلایا۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی اگلی قسط پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مشروط کر دی۔ پاکستانی وفد وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد جواب دے گا۔ پاکستان اور عالمی ادارے کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ دھرنوں کا دھڑن تختہ کریں گے، مخالفین احتجاج کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لوگوں میں زہر نہ بھریں، قوم کو تقسیم نہ کریں، اب وقت آ گیا ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے، انتشار کی سیاست کا خاتمہ کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ فتنہ فساد مارچ ٹھوس، سیاست کا ناڑی پھر کلین بولڈ ہو گیا۔ خالی سڑکیں 20 لاکھ افراد کو تلاش کرتی رہیں۔ انتشار کی سیاست مسترد کرنے پر عوام کا شکریہ، حمزہ شہباز کا رد عمل۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر، سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں، کارروائی کی جائے، وفاقی حکومت کی استدعا۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکن ریڈ زون میں داخل، احتجاج ختم کرنے کے اعلان کے بعد ڈی چوک سے کارکن منتشر ہونا شروع۔ کراچی میں نمائش چورنگی پر دھرنے کے شرکا بھی گھروں کو واپس چلے گئے۔ پاکستان نے یاسر ملک کو من گھڑت الزامات پر سزا مسترد کر دی۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی معاملے کی شدید مذمت۔ حریت رہنما کو بگڑتی صحت کے باوجود غیر انسانی قید میں رکھا گیا۔ کشمیری قیادت کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے عدلیہ کا استعمال بھی غلط ہے، ترجمان کا رد عمل۔ ایشیا ہاکی کپ کے اہم میچ میں پاکستان اور جاپان آج آمنے سامنے۔ قومی ٹیم مقابلہ برابر رہنے پر بھی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ گرین شرٹس جیت کے لیے پرعزم۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 میچ آج ہوگا۔ دوپہر 2 بجے کراچی میں میدان لگے گا۔ قومی وومن ٹیم سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے لیے پرعزم۔